الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اللہ لا الہ الا هو له الحمد فی الاولی والآخرہ وله الحکم والیہ ترجعون قصص وفی الجاثیہ وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اپنی پہچان کے لیے اور اس کو عقل و خرد دیا اور اس کو اپنی مرضی سے حق اور باطل کو اختیار کرنے کا چوائس دیا، جو نہ فرشتوں کے پاس تھا نہ کسی اور مخلوق کے پاس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمایا اور اس کو یہ مرتبہ ملا، اور ان میں 1,24,000 انبیاء تعلیم کے لیے خود مقرر کیے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آخری کلام بھیجا، اور اس کلام کی یہ صفت بنائی کہ وہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کا معنی بھی محفوظ رہے گا اور اس کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے۔ اور جو پیغمبر پہ بھیجا تو تمام انسانوں کے لیے اس کو رہنما بنایا، اور تا قیامت اس کی تعلیمات رہنی ہیں، اور اس کی سیرت اور اس کی زندگی کا نمونہ وہ بھی تا حیات رہنا ہے۔ اس لیے یہ اس کو خاص امتیاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی تعلیم کو جب بتایا تو جو مفہوم اور معنی خدا نے ان کو القاء کیے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی انہوں نے بتا دیے۔ یہ آیت جو سورۃ قصص کی 70 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا کہ وہ اللہ وہی تو ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور خدائی کی تعریفیں اسی کے لیے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، یعنی محشر کے میدان میں حساب بھی دینا ہے۔ اور سورۃ جاثیہ کی آیت 36-37 نمبر ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے خدائی کی تعریفیں جو آسمانوں کا پالنہار ہے اور زمین کا اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور اسی کی بڑائی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اور اسی کے ساتھ مولانا ظفر ولی صاحب فرمایا کرتے تھے، اسی آیت کے ساتھ اگر یہ بھی پڑھ لو وَلَهُ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ، یہ تعریفیں خدا کے لیے ہیں، اور اسی خدا کی تعریفیں ہم بولتے ہیں کہ حق بھی اسی کا ہے اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور یہ ہماری شکر گزاری ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو جو تکلیف پائل کی تکلیف دی ہوئی تھی، تو اس پائل کی تکلیف کو فوراً 7 مرتبہ پڑھنے پہ خدا نے اس کو دور کر دیا۔ تو یہ کلام کی ایک شفا ہونے کی اور اس کو کہتے ہیں معجزہ ہونے کی کہ خدا کا کلام ہے اور خدا خود سنتا ہے، خوبصورت کر کے اس کو پڑھنا اور یقین کے ساتھ پڑھنا، اور جس مطلب کے لیے پڑھا جائے اس کو یہ برکت اور شفا بخشتا ہے۔ اس لیے یہ حدیث میں ہم اس ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں کہ یہ جب پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دعا مانگی اس میں فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قرض مقروض ہو گیا ہو، جس کے پاس پیسے لوگوں کے چڑھ گئے ہوں اور اس کو روزگار زندگی تنگ ہو گیا ہو، تو وہ یہ دعا مانگے، اے اللہ تو کافی ہو جا تھوڑے سے حلال کے ساتھ، کہ میں پھر حرام میں نہ پڑوں، نہ میں رشوت لوں، نہ میں ذخیرہ اندوزی کروں، نہ میں ملاوٹ کروں، نہ میں جھوٹ بولوں۔ یہ تمام کام جس سے رزق حرام ہو جاتا ہے اور کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس کام کو کیا جائے، اور اس لیے دعا خدا سے مانگی جائے، اکفنی، تو میرے لیے کفایت کر دے، ایسا طریقہ کہ جس سے میں حرام سے بچ جاؤں، اور اغننی بفضل کا، تیری ہمارا حق کوئی نہیں ہے، یہ تیرا فضل تیرا کرم ہے کہ تو مجھ کو بے نیاز کر دے اپنے کے سوا کسی اور سے، کسی سے مانگتا نہ پھروں، صرف مانگوں تو تیرے پاس مانگوں،
اور اس لیے سورت جو ہے واقعہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو یہ رزق کی کفالت کے اسباب بنا دیتی ہے، اور کسی صورت سے کام نہ بنتا ہو پڑھنے میں برکت سمجھنے میں، تو سورۃ الرحمن جس کو زینت القرآن کہا گیا ہے وہ خدا کو بہت زیادہ پسند ہے۔ 3 بار پڑھ کر جو دعا مانگی جائے یا جو مشکل کے لیے پڑھا جائے اس کو، تو خدا تعالیٰ اس کی مسئلے کو حل فرماتا ہے۔ ہمارے نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں، اور آگے جو بھی بیان کرتا ہے وہ جو اس پہ عمل کرے گا اتنا ہی اس کو بیان کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اور حدیث میں بھی یوں آیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کے اوپر رہنے والے تمام کریچر، پرندے، جو مخلوق ہے، وہ ساری اللہ کے دین کا ابلاغ کرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔